خدا کرے کہ میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. خدا کرے میرے ہر ایک ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. خواتین و حضرات، پاکستان میٹرز کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ بہت ہی اس وقت ایک امپورٹنٹ موڈ پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں. اس وقت جس وقت ہم یہ وی لاگ ریکارڈ کر رہے ہیں، اب سے کچھ دیر پہلے جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا جو ہے وہ اجلاس ختم ہوا ہے. اور اس اجلاس پہ نظریں خاص طور پہ پورے پاکستان کی کیوں ہیں؟ کیونکہ لوگ اور پاکستانی عوام دیکھنا یہ چاہتے ہیں کہ اب عدالت کے فیصلہ آنے کے بعد پی ڈی ایم نے تو بالکل کلیئر کر دیا کہ انہوں نے آئین کی پامالی کرنی ہے، انہوں نے کسی سپریم کورٹ کو نہیں ماننا. اس حوالے سے تو ہم بعد میں بات کریں گے، لیکن چونکہ ساری نظریں جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پر ہیں. اس وقت پاکستانی عوام پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھ رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وہ کس طرف کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. تو یہ موقع نہیں مل رہا تھا. شہباز شریف جو کہ خود بند گلی میں پہنچ چکے ہیں، پی ڈی ایم کی جماعتیں جو خود بند گلی میں پہنچ چکی ہیں، وہ اب اسٹیبلشمنٹ کو گھسیٹنا چاہ رہے ہیں اور گھسیٹ کے ان کو اس مقام پہ لے کر آئے ہیں کہ ہم تو گندے ہو چکے ہیں، تو آپ بھی پبلکلی آ کے جو ہے اپنا سٹانس جو ہے وہ ظاہر کریں گے. تو لوگوں نے بھی جو ہے وہ اب نظریں جو ہیں اپنی اس کمیٹی کے اجلاس پہ جو ہے وہ مرکوز کی ہوئی تھی، اور کہ وہاں سے کیا اعلامیہ جاری ہوتا ہے جو کہ ابھی تک جاری نہیں ہوا. تو لوگوں کی بہت نظریں ہیں. خواتین و حضرات، سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد عمران خان کو سیاست کا ناسمجھ کھلاڑی کہنے والے جو ہے وہ اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے جس وقت صوبائی اسمبلیاں توڑیں تو لوگوں نے کہا کہ شاید یہ بہت غلط فیصلہ ہو گیا. لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ سیاسی ناپختگی نہیں بلکہ سیاسی ویژن تھا، اور بہت زبردست عمران خان نے وزڈم کے ساتھ جو ہے وہ ایک پولیٹیکل موو کی، جو اب پی ڈی ایم کو جو ہے وہ ایک بند گلی میں لے کر آ چکی ہے. یہ حال کر دیا عمران خان کی سیاست نے ان کا کہ وہ اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ کو ماننے سے جو ہے وہ قاصر ہو چکے ہیں. یہ دیوانے کا خواب اور دیوانوں والی حرکتیں جو ہیں وہ عمران خان کی سیاست کی وجہ سے کرنا شروع ہو گئے ہیں. خواتین و حضرات، یہ جو طرز عمل ہے، یہ جو طریقہ کار ہے جو اس وقت کی مسلط کردہ حکومت کا ہے، وہ صرف اور صرف جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کا نہیں ہو سکتا. یہ ایک پولیٹیکل مافیا کا جو ہے وہ روپ آپ دیکھ رہے ہیں. جو پاکستان میں یہ جو مافیا بیٹھا ہوا ہے، مافیا اسی طرح رول کرتا ہے. پہلے وہ ڈیفرنٹ انسٹیٹیوشنز میں اپنے لوگ بہت چھوٹی عمر سے لگاتا ہے، کرپٹ لوگ ڈھونڈتا ہے، کمپرومائز لوگ ڈھونڈتا ہے، اور پھر ود دا پیسج آف ٹائم ان کو نرچر کرتا ہے، یعنی ان کی نشو نما کرتا ہے، ان کو پالتا ہے، اور پھر وہ جب پل کے بڑے ہو جاتے ہیں تو وہ اس طرح مافیا کو جو ہے وہ پھر سپورٹ کرتے ہیں. یہی حال اس مافیا نے کیا ہے اس ملک کے ساتھ کہ انہوں نے پچھلے 50 سال میں پورے سسٹم کو کرپٹ کیا ہے، وائرس لگایا ہے، گندا کیا ہے. وہ کوئی بھی ادارہ ہے، اس ادارے میں انہوں نے لوگوں کو نوازا کس طرح جاتا ہے. جس وقت انکمپیٹنٹ بندے کو آپ کوئی بہتر ان کو جگہ دے دیں، اسی سسٹم کے اندر رہتے ہوئے کمپیٹنٹ بندے کے اوپر لگا دیں ایک انکمپیٹنٹ آدمی کو، تو وہ ظاہر ہے ساری عمر آپ کا جو ہے وہ مرید بن کے زندگی گزارے گا، آپ کا مطیع بن کے زندگی گزارے گا، اور آپ ہی کے لیے کام کرے گا. یہ اصل میں وہ طریقہ واردات ہے جو اس مافیا نے اس ملک کے ساتھ پچھلے 50 سالوں میں کیا. اب اس مافیا نے جو اس وقت، اب آپ دیکھیں یہ سو کالڈ جمہوری لوگ اتنے خوفزدہ ہیں الیکشن سے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود جو ہے وہ نہیں کر رہے. اب الیکشن کمیشن نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ قبول کیا ہے، لیکن سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ قبول کرنے میں ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ اتنے سیدھے ہیں کہ یہ منوان جو ہے وہ اس کو قبول کریں گے، بلکہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی میلا فائڈی اور کہیں دور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پرابلم جو ہے وہ چھپا ہوا ہوگا. خواتین و حضرات، جو چال چلی ان مافیا کے درندوں نے وہ یہ کہ سپریم کورٹ سے جو انہوں نے قرارداد پاس کی، اس میں آپ یہ دیکھیں یہ کتنے سیانے ہیں کہ نہ تو پیپلز پارٹی کا کوئی سائن ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل مریم احمد نے اس حوالے سے بات کی، اور ان کے کسی بھی کیبنٹ کے ممبر کا اس پہ سائن نہیں ہے. 29 تقریباً 28 جو ہیں
وہ ریزرو سیٹس کے لوگ ہیں جن کے سگنیچرز ہیں. اب مریم نے تو اپنے چچا کو تو بلی کا بکرا بنانا تھا، لیکن ان بلی کے بکروں نے مزید بلی کا بکرا کس کو بنایا؟ وہ ریزرو سیٹس والوں کو، کیونکہ یہ ڈائریکٹ آئین کی خلاف ورزی ہے، توہین عدالت ہے. اور آرٹیکل 6 یعنی یہ جتنی لسٹیں آ رہی ہیں آپ دیکھیں گے مستقبل قریب میں جو ہے یہ سب 1 بائی 1 جو ہیں تا حیات جو ہے وہ نااہل ہوں گے. اور یہ ان کا طریقہ واردات ہے. انہوں نے آرمی کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے، فورسز کو ڈریگ کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اب کیا سٹانس لیتی ہے. خواتین حضرات، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس یہ بڑا موقع ہے، یہ بڑا ٹائم ہے کہ اس وقت میں جو ادارے کو ڈنٹ لگا ہے، حافظ عاصم منیر صاحب اگر تھوڑی سی عقل سے کام لیں اور پچھلے جو معاملات ہیں ان کو اگر وہ پس پشت ڈال دیں اور آگے کے متعلق سوچیں اور پاکستان کے متعلق سوچیں کہ پبلک پلس کس طرف ہے، پبلک سینٹیمنٹ کس طرف ہے، تو آئی تھنک یہ اس وقت جو ہے وہ دانش مندی کا تقاضا بھی جو ہے وہ یہی ہوگا کہ اس وقت ود دا فلو جو ہے وہ آپ کو جانا چاہیے. اس وقت عمران خان کی صرف ایک ہی ڈیمانڈ ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے کہ الیکشن کروا دیے جائے. تو اس میں سپریم کورٹ بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہے. آپ اگر اس وقت سپریم کورٹ کے کہے پہ الیکشن کراتے ہیں، آپ چند ایک لوگ جو جن کا کہ اب پرسیپشن ہے کہ جنہوں نے یہاں پہ لوگوں کو اٹھایا، ان کچھ لوگوں کو مارا، شہید کیا، ان لوگوں کے متعلق آپ کو معاملات جو ہیں وہ درست کرنے ہوں گے. اور پھر جو بھی حکومت آتی ہے آپ نیشنل جنرل الیکشن جو ہے وہ کال کریں اور جو فیصلہ آئے تو اس سے بڑے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جاتے ہیں. یعنی کہ ادارے کو جو ڈنٹ لگے ہوئے ہیں وہ کافی حد تک جو ہے وہ دور ہو جاتے ہیں. تو خیر ابھی تو جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے اس میں اصل بات جو ہے وہ پتہ چلے گی، جو کہ تھوڑی دیر کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی والوں نے بھی اعلان کیا. آصف علی زرداری دوبارہ میدان میں آ رہے ہیں. پیپلز پارٹی والے دیکھیں، آصف علی زرداری خاصے سمجھدار ہیں کہ انہوں نے 4 بجے میٹنگ کی، 4 بجے میٹنگ کال کی ہے، لیکن کل جو قرارداد پیش ہوئی ہے اس میں خواتین و حضرات کسی بھی قسم کا کوئی سائن پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے نہیں ہے. تو آنے والے جو چند گھنٹے اور چند دن ہیں وہ یقیناً بہت امپورٹنٹ ہیں اور اہمیت کے حامل ہیں. مولانا فضل الرحمان نے اپنی تھوبڑا بند کیا تو اس کے بعد ان کے بیٹے نے جو ہے وہ ایگزیکٹلی اپنے باپ کی لائن پہ چلنا شروع کیا. خواتین و حضرات، میں یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک بہت بڑا سکینڈل جو ہے وہ آنے والا ہے. آپ کو پتا ہے مراد سعید جو ہے وہ کمیونیکیشن کے منسٹر تھے جو مولانا کے بیٹے کو سیٹ دی گئی. اب مولانا کے بیٹے نے کیا کیا کہ جن امیر مقام جو ہے وہ روڈیں بناتے ہیں، اصل میں ان کا نوٹ چھاپنے کا کام ادھر سے ہے، بہت سارے انلیگل مراد سعید نے جو ہے وہ بل روک دیے تھے، بند کر دیے تھے. لیکن مولانا کے بیٹے نے جو ابھی بہت آ کے تو آپ کو شرعی اور غیر شرعی کے درس دے رہے ہیں، انہوں نے آ کے بہت سارے جو فیک بلز تھے وہ اپروو کیے ہیں، جس میں سے 3 ارب کا مبینہ طور پہ کہا جا رہا ہے کہ فائدہ جو ہے وہ امیر مقام نے بھی لیا ہے. تو یہ تو ابھی ٹپ آف دا آئس برگ ہے. یہ فضل الرحمان کے بیٹے کی میں بات کر رہا ہوں جو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ غیر شرعی ہے، اور اس کا باپ مولانا فضل الرحمان این ڈبلیو پیٹرسن کے گھٹنوں میں بیٹھ کے اس نے یہ بولا، جو ویکیپیڈیا پہ پورا واقعہ درج ہے، کہ مجھے آپ حکومت دے دیں تو میں امریکہ کے سارے کام کروں گا. تو یہ فضل الرحمان کے بیٹے کے لیے ایک شرعی باپ نے شرعی جو ہے وہ درخواست کی تھی. خواتین و حضرات، پاکستانی سیاست جو ہے وہ عمران خان کے بغیر مکمل نہیں ہے. تمام سرویز عمران خان کے حق میں آ رہے ہیں اور یہ مزید خوفزدہ کر رہے ہیں. مریم نے اپنے چچا کو جو ہے اور پی ڈی ایم کو جو ہے وہ بند گلی میں لا کے کھڑا کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستانی عوام کا وقت ہوگا. ایک اور ویلاگ آج کے دن میں آپ کے لیے کریں گے، لیکن تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.